اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب۔ آپ کو بھی قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج بھی ہم نے کچھ سوالات جمع کیے ہوئے ہیں، تو اس کے آپ نے جوابات ارشاد فرمانے۔ آپ کی اجازت ہو تو آغاز کیا جائے۔ جی علامہ صاحب، نماز جنازہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ فرض کے بعد فوری پڑھی جائے نماز جنازہ یا پھر سنتوں کی ادائیگی کے بعد؟ دیکھیں، ہمارے یہاں طریقہ تو یہی رائج ہے کہ فرض کے بعد فوراً جلدی کی جاتی ہے کہ فوراً ہمارا جنازہ پڑھایا جائے اور ہمیں فارغ کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو موجودہ نماز ہے اس کا حق ہے۔ اگر مثال کے طور پر جمعے کی نماز ہے، باہر جنازہ کھڑا ہوا ہے، تو پہلے جمعے کے 2 فرض ہو گئے، اس کے بعد جمعے کی بقیہ سنتیں ہوں گی اور اس کے بعد نماز جنازہ ہوگی۔ زبردستی کر کے سنتوں اور فرض کے درمیان جنازہ کرنا، یہ بلا عذر اس طرح سے کرنا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مردہ ایسا ہے جس سے خون رس رہا ہے، مردے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ڈیڈ باڈی ایسی ہے، تو پھر تو آپ فرض کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں اور جمعے کو بھی ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اگر مردے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر جمعہ 5-10 منٹ آگے ہو جائے گا، نماز جنازہ پہلے ہوگی۔ لیکن 99% کیسز کے اندر تو مردہ ایسا نہیں ہوتا، تو اس میں پہلے وقتی سنتیں ہوں گی، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت، نماز جنازہ کے فرائض کیا ہیں کہ جن کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں؟ نماز جنازہ کے ارکان کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے واضح طور پر علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 2 ارکان ہیں۔ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنی ہے، بلا عذر اگر کسی نے بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھی تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا اس کا فرض ہے کہ اس میں جو 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر 4 دفعہ جو کہا جاتا ہے، یہ نماز جنازہ کا دوسرا فرض ہے۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک، آواز اتنی ہونی چاہیے کہ کہنے والے کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے اگر کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ صحیح۔ لہٰذا والد صاحب کے نماز جنازہ میں بیٹا پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ جیسے باقی نمازوں کے اندر رکوع میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت کبھی اللہ اکبر بولتے ہیں، کبھی خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں، اگر معاذ اللہ نماز جنازہ میں بھی اس نے صرف لب ہلائے اور آواز نہیں نکلی، یا بعض جاہل تو ایسے ہوتے ہیں لب بھی نہیں ہلاتے، تو ان کی تو والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق اس بچے کو حاصل نہیں ہوئی۔ حالانکہ PhD بہت اچھی کی ہوئی ہے، لیکن نماز جنازہ کے فرائض نہیں سیکھے۔ تو 4 تکبیرات اتنی تیز آواز سے ہونی چاہیے کہ انسان کے اپنے کان سن سکیں۔ یہ 2 فرائض ہیں اور 3 اس میں سنت مؤکدہ ہیں چیزیں۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرنی ہے، جو نماز کے اندر ہم ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد بغیر ہاتھ بلند کیے دوسری تکبیر دینی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد دوسری سنت موقدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے، اور سب سے افضل وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور تیسری تکبیر کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہنی ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد پھر مردے کے لیے دعا کرنی ہے، اور جو بھی دعائیں ہمیں ملی ہوئی ہیں قرآن اور حدیث میں، ان میں سے کوئی بھی دعا مردے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد اب یہاں پر پھر بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی ویرائٹی لاتا ہے، تو آپ کو الگ الگ قسم کی ویرائٹی نظر آئیں گی۔ چوتھی تکبیر کے بعد یوں ہاتھ رکھا ہوگا، ایک سلام پھیریں گے تو ایک ہاتھ، دوسرا سلام پھیریں گے تو دوسرا ہاتھ۔ بعض حضرات کا یہ ماڈل ہوتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، دونوں سلام کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ جب چوتھی تکبیر آپ نے دے دی تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے، کیونکہ ہاتھ باندھنے کا اصول اور چھوڑنے کا اصول یہ ہے کہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، جس تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا۔ بہت اچھا۔ تو چوتھی تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا، ہاتھ ڈائریکٹ نیچے گرائیں اللہ اکبر بولنے کے بعد، اور پھر 2 سلام پھیریں۔ یہ سنت کے مطابق بہترین نماز ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت، قبر پر ٹائل لگانا، پانی ڈالنا، پھول ڈالنا، اس کی کس حد تک اجازت ہے؟ اچھا، قبر پر پانی ڈالنے کا جہاں تک سوال ہے تو آپ قبرستان جائیں گے تو بہت سارے لوگ ڈول لے کے آپ کے پیچھے ہوں گے کہ پانی لے لیں اور پانی قبر پر ڈال دیں۔ شاید جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پانی ڈالنا کوئی ثواب کا کام ہے اور اس سے شاید مردے کو کوئی فائدہ ہوگا۔
حالانکہ علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر مثال کے طور پہ قبر پر کچی مٹی لگی ہوئی ہے اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے اور یہ مٹی اڑے گی اور قبر کھل سکتی ہے، قبر کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، یہ مٹی ہٹ سکتی ہے اور قبر کی جو ایک بالشت اونچائی ہے وہ نیچے ہو سکتی ہے، تو مٹی کو جمانے کے لیے اگر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ جائز۔ لیکن اگر مٹی کے ادھر ادھر ہونے کا، منتشر ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، یا آپ نے آلریڈی سیمنٹ لگا کے اس کو پکا کیا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر پانی ڈالنا اسراف ہے اور ناجائز ہے۔ اور یہ آپ کو ٹرینڈ نظر آئے گا کہ سیمنٹ والی جگہوں پر بھی مکمل پانی ڈال کے نا، فریش قبر کو دھو کے، جو دعا کرنے آ رہا ہے نا اس کو تھوڑا سا اچھا فیل ہو تو وہ پانی ڈال رہے ہیں، وہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پر قبر کو نقصان سے بچانے کے لیے پانی یوز کرنا پڑے تو وہاں اجازت ہوگی۔ اگر ہریالی انہوں نے کوئی پودا ڈالا ہوا ہے تو اس پودے پر پانی ڈالنا، جیسے نارمل آپ گارڈننگ کرتے وقت پانی ڈالتے ہیں، یہاں پر بھی پودے کی نیت سے پانی ڈال سکتے ہیں، اور یہ اسراف نہیں ہے، کیونکہ اس پانی بہانے کا مردے کو فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اس پانی ڈالنے سے پودے اگ رہے ہیں، اور پودے جب تک اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے تو مردے کو فائدہ ہوتا رہے گا، تو اس نیت سے ڈالا جا سکتا ہے۔ فضول میں پانی ڈال کے پانی ضائع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا ہم آ جاتے ہیں قبر پر ٹائل لگانا۔ اب یہ بھی رواج ہے، بہت سارے خاندان ایسے ہیں ان کی ٹائلوں کا بھی فکس ہوتا ہے کلر، کہ ہمارا جب بھی مردہ آئے گا نا تو بلو اور وائٹ ٹائل کا کمبینیشن ہوگا، تاکہ کوئی بھی قبرستان میں جا رہا ہو نا تو نظر آ جائے کہ یار یہ فلاں خاندان ہے جس کی بلو اور وائٹ ٹائل کے کمبینیشن میں بنی ہوتی ہیں۔ علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ قبر مزین کرنے کی چیز نہیں ہے۔ قبر کو تزئین و آرائش کرنا، سجانا اور اس طرح کے ماربل اور ٹائلیں لگانا یہ مناسب اور درست طریقہ نہیں ہے۔ قبر پر اس طرح سے تزئین و آرائش نہیں کی جا سکتی۔ کسی بزرگ کی ہو تو اس کو نمایاں کرنے کے لیے کچھ اجازت ہے؟ بزرگ کی قبر کے حوالے سے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ساری قبریں ایک جیسی ہیں تو بزرگ کی قبر کو باقیوں سے ممتاز کرنے کے لیے، کہ لوگ اگر باقیوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو اللہ کے ولی کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں، تو اس لیے ان کو ممتاز کرنے کے لیے ان پر کوئی چادر وغیرہ ڈال لینا یا اور کوئی چیز ایسا اہتمام کر لینا، تو وہ تو درست ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر اس طرح تزئین و آرائش کی نیت سے یہ ماربل اور ٹائلیں لگانا یہ مناسب طریقہ، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر پیچھے کوئی غرض ہو، مثال کے طور پر جیسے مٹی کے منتشر ہونے کا معاملہ ہے کہ مٹی ہوا سے ہٹتی رہتی ہے اور آخر ایسا آتا ہے کچھ وقت کے بعد کہ سلیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ایسی سچویشن ہو جائے تو سیمنٹ سے بھی اس کو پکا کیا جا سکتا ہے تاکہ قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک قبر پر پھول ڈالنے کا سوال ہے تو قبر پر پھول ڈالنا بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں اندر عذاب ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر شاخ لے کر ان دونوں قبروں پر لگایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس پر سے عذاب کم کیا جائے گا، اس میں تخفیف کی جائے گی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ میں یہاں پر پھول ڈال دوں یا پتے ڈال دوں یا کوئی پودا یہاں پر لگا دوں تو جب تک یہ ذکر کریں گے مردے کو فائدہ ہوگا، جیسے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز کی جا سکتی ہے، پھول وغیرہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ قبر کو پکا کرنا کیسا ہے؟ قبر کو پکا کرنے کے حوالے سے علماء کرام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ قبر کو اندر سے پکا کرنا مکروہ ہے، صحیح، یعنی قبر کا وہ حصہ جو جسم کے ساتھ متصل ہو، قبر کی اندرونی 4 دیوار، اس کو سیمنٹ سے، سالڈ چیزوں سے پکا نہیں کیا جا سکتا، اس کو کچی مٹی سے لیپ کیا جا سکتا ہے، پکا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اوپر سے پکا کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اوپر سے پکا کرنے کی اگر ضرورت بھی ہو، جیسے مثال کے طور پہ وہاں جانور ہیں جو باڈی کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، کفن چوری کا معاملہ ہو سکتا ہے، اعضاء چوری کا معاملہ ہو سکتا ہے، معاذ اللہ اور قسم کے برے افعال مردے کے ساتھ کرنے کے معاملات ہو سکتے ہیں، اتنا انسیکیور ہے وہ قبرستان، تو ایسے قبرستان میں تو علماء ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر فوراً سے پیشتر
قبر کو پکا کروا لینا چاہیے تاکہ اندر مردے کی بے حرمتی نہ ہو، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن پکا کروا رہے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر انور کو دیکھا، اور وہ ایک بالش یا اس سے تھوڑی اوپر کی تھی. تو یہ سنت پاک ہمیں جاری رکھنی چاہیے کہ پکا بھی کروا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ ایک بالش یا اس سے تھوڑی اوپر ہو. یہ پورا تام جھام بنا دینا، ایک پاری لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر دوسری پاری لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر تیسری پاری لگائی ہوئی، اور سائیڈوں میں جو ہے وہ ماربل کے گنبد بھی بنائے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب قسم کا لمبا، اور یہ مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. قبر کو پکا کرنا کی جس حد تک اجازت ہے جو آپ نے ابھی ارشاد فرمائی ہے، تو کسی کو میعاد ہے کہ کتنے دنوں بعد کروانی چاہیے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، وہ تو ضرورت کے پیش نظر ہے نا. اگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ رسک زیادہ ہے تو اسی دن بھی پکی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. اچھا، علامہ صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھئی یہاں والد صاحب دفن ہے تو برابر میں ہی والدہ کو تدفین کرنی ہے، تو پرانی قبر بہت پرانی ہے کوئی، تو وہیں پر والدہ کی تدفین کر دینا، یعنی اس قبر میں وہ پہلے اہتمام کر کے، اور چونکہ ہڈیاں وغیرہ ہی رہ جاتی ہیں بعض اوقات، تو وہاں تدفین ہو سکتی ہے کسی پرانی قبر میں نئے مردے کی؟ دیکھیں، یہ ہمارے قبرستانوں کے اندر عمل بہت زیادہ رائج ہے، لیکن یہ ناجائز اور حرام ہے. بلا عذر کسی پرانی قبر کو کھودنا اور اس میں سے مردے کی ہڈیاں نکالنا، یہ مردے کی سخت ترین بے حرمتی اور توہین ہے. اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انگارے پر بیٹھے حتیٰ کہ وہ انگارہ اس کے کپڑوں کے اندر سے گزر کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، تو یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ بندہ قبر پر بیٹھ جائے. اللہ، یعنی قبر پر بیٹھنا زیادہ خطرناک ہے، اور انگارے پر بیٹھنا کہ وہ خال تک پہنچ جائے یہ کم خطرناک ہے. اتنا حساس ہے قبر پر بیٹھنا یا قبر پر پاؤں رکھنا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انگارے اور تلوار پر چلوں یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھوں یا چلوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یعنی تلوار پر قدم رکھنا، انگارے پر قدم رکھنا یہ زیادہ پسندیدہ، اور مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا، اس پر چلنا، یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے. تو اتنی حساس ہے کہ قبر پر پیر رکھیں، قبر پر بیٹھیں، تب بھی مردے کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ قبر کو کھودا جائے، اندر مردے کی ہڈیاں نکالی جائیں اور اس کو کسی اور گڈھے میں ڈالا جائے؟ یہ سخت بے حرمتی اور ناجائز عمل ہے. اور صرف روڈ فیسنگ پلاٹ حاصل کرنے کے لیے پہلے سے مکمل طور پر بھرے ہوئے قبرستان کے اندر ضد کرتے ہوئے وہاں پر اپنی قبر بنانے کے چکر میں کسی اور مسلمان کے ساتھ اس طریقے کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو بعض اوقات یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میری والدہ کے انتقال کو تو 50 سال ہو گئے، اب تو قبر میں کچھ ہوگا نہیں، تو مجھے میری والدہ کی قبر میں دفن کر دیا جائے، مجھے میرے والد صاحب کی قبر میں دفن کر دیا جائے، یا مجھے میرے والد صاحب کے قدموں میں دفن کیا جائے. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ قدموں میں ایک اور عبدالستار بھائی کی قبر ہے، لیکن وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ عبدالستار بھائی کے حقوق کو مکمل پامال کرو اور میری یہ خواہش پوری کرو کہ والد صاحب کے قدموں میں میری قبر ہونی چاہیے. یہ میدان محشر میں عبدالستار بھائی کی جو قبر پہ قبضہ کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. تو نارملی تو یہ نہیں کیا جا سکتا. صرف اپنے آپ کو آگے کی قبروں میں شفٹ کرنے کے لیے مردے کو کھولنا اور بے حرمتی کرنا یہ ناجائز ہے. علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آپ کے گھر کے علاقے کے قریب جو قبرستان ہے وہ فل ہو چکا ہے، تو بھی آپ کے لیے اس یہاں پر پرانی قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرے علاقے میں جائیں، چاہے وہ 5 کلومیٹر دور ہو، چاہے وہ 10 کلومیٹر دور ہو، آپ نے دوسرے علاقے میں جانا ہے. حتیٰ کہ شہر کے سارے قبرستان فل ہو چکے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض ایسا ہو گیا، آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ حکومت نے وہاں پہ صرف 3 قبرستان دیے ہیں اور 3 قبرستان 100% فل ہیں، تو اب تو مجبوری ہے، اور حکومت آپ کو کہیں اور دفن کرنے بھی نہیں دیتی ہے، وہاں پہ پابندی ہے.
تو اب ایسی مجبوری والی سچویشن آ گئی کہ اس میں کوئی اور چارہ کار ہی نہیں ہے، تو پھر پرانی قبر جو بہت پرانی ہو اس کو کھود کر اس میں نیا مردہ دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر شہر میں فریش قبر موجود ہو وہاں پر قریب کے چکر میں اگر پرانی قبر کو کھودا جائے تو یہ مردے کی سخت بے حرمتی ہے۔ جب یہ مسائل لوگوں کو بتائے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ ایک ایک قبر سے قیامت کے دن 70 مردے نکلیں گے، یہ مولانا صاحب ہمیں منع کر رہے ہیں اور قیامت کے دن تو 70 مردے نکلیں گے، حالانکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہی نہیں ہے۔ کسی مستند کتاب میں یہ حدیث نہیں لکھی ہوئی کہ ایک قبر سے قیامت کے دن 70 مردے نکلیں گے۔ اگر یہ قول ہو بھی تب بھی اس قول سے یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ ہم مردوں کی بے حرمتیاں کریں اور قبروں میں اپنے مردے دفنا دیں۔ جو قبر کا احترام ہے، مردے کا احترام ہے، وہ اس قبر پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ اندر جو مردہ ہے وہ مٹی ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے باوجود بھی اس کی قبر پر قبضہ کر کے نیا مردہ اس میں نہیں دفنایا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے حساس مسائل ہیں اور کیسے کیسے زیادتیاں ہو جاتی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے، اور بعض بے خبری میں ہو جاتی ہیں، بے عملی میں ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ جان بوجھ کر بھی اس طرح کا عمل کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسبوق نے امام کے ساتھ بھول کر سلام پھیر لیا تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے جو بعض اوقات اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اور سلام امام صاحب پھیرتے ہیں تو خود بھی پھیر لیتے ہیں، پھر جب پڑوسی کھڑا ہوتا ہے تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے بھی کھڑا ہونا تھا۔ تو اس کی علماء نے 3 صورتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی تو صورت یہ ہے کہ سلام پھیرتے وقت اگر اسے یاد ہے اور قصداً یہ کہتا ہے کہ میری 4 مکمل ہو گئی ہیں اور اب میں نماز ختم کرنے کی نیت سے سلام پھیر رہا ہوں تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اب تو کوئی چارہ کار نہیں ہے کیونکہ یہ 3 پہ سلام پھیر رہا ہے، نماز توڑ رہا ہے، اور وہ بھی قصداً، بھول نہیں ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر وہ خیالوں میں کھویا ہوا ہے اور بھول کر اس نے گردن ہلا لی اور سلام بول دیا اور پڑوسی کھڑے ہوئے اور اس کو یاد آیا، تو اب 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ بالکل امام کے سلام کے ساتھ ہی اس نے سلام شروع کیا، کوئی وقفہ نہیں، کوئی ڈیلے نہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے اور اس پر آخر میں کوئی سجدہ سہو بھی نہیں ہے، وہ اپنی نماز مکمل کر لے، کیونکہ اس کی جو غلطی ہوئی ہے سلام کی وہ بالکل امام سے متصل غلطی ہوئی ہے، اور جب امام سے متصل غلطی ہوئی ہے تو یہ ابھی تک امام کے پیچھے ہے، اور امام کے پیچھے کوئی واجب بھولے سے چھوڑ دے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ لیکن امام صاحب کے سلام کے 1 سیکنڈ بعد اس نے سلام شروع کیا، تو اب دیکھیں امام کی نماز ختم ہو گئی، اب اس سے واجب کی خطا ہو گئی ہے، تو اب چونکہ واجب کی غلطی کرنے میں یہ منفرد ہے، تنہا ہے، اور تنہا بندہ کوئی واجب بھولے سے چھوڑ دے تو اس پہ سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا جیسے امام نے سلام پھیرا اور اس نے بھی سلام پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو سجدہ سہو نہیں ہے، اور ہلکا سا ڈیلے آ گیا تو سجدہ سہو ہے۔ 99.99% کیسز میں ہم سلام کو تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی امام کا السلام نکلا اور پیچھے اس کا بھی نکلا، یہ کوئی کروڑوں میں 1 اتفاق ہوگا، اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن باقی 99.99% کیسز کے اندر جب آپ نے بھول کر امام کے پیچھے سلام پھیر دیا اور آپ ڈیلے بھی ہوئے ہیں، تو اب جب آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے، وہ مکمل کریں گے، تو آخری قاعدے میں التحیات، اور بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ کر 2 سجدے کریں، دوبارہ التحیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور دعا پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں۔ علامہ صاحب آخر میں یہ ارشاد فرما دیں کہ لڑکی بھاگ کر کورٹ میرج کر لے تو نکاح ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر لڑکی، بالغہ لڑکی، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کفو میں نکاح کرتی ہے بھاگ کر، تو کفو میں نکاح کرنے کی وجہ سے اس کا نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن یہ شدید گناہ گار ہوگی، اپنے والدین کو ناراض کرنا، بغاوت مول لینا اور ان کی شرمندگی اور ذلت کا سبب بننا، یہ شدید گناہ گار ہوگی، لیکن نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ لیکن اگر والدین کی رضامندی کے بغیر، اپنی ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی بھاگ کر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو کفو کا کیا مطلب ہے؟ ہم پلہ ہونا۔ ہم پلہ ہونا یعنی عورت جس سے نکاح کر رہی ہے وہ اس کا کفو اور ہم پلہ ہونا چاہیے، اور ہم پلہ ہونے میں
جن چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے اس میں اسلام کا اعتبار ہے، لہٰذا اگر کوئی بھاگ کر لڑکی کسی بد مذہب سے نکاح کر لیتی ہے تو بد مذہب کسی صحیح العقیدہ کا کفو نہیں بن سکتا۔ بہت اچھا۔ تو بد مذہب کی بد مذہبیت اگر حد کفر تک ہے تب تو ابا کی رضا سے بھی نکاح نہیں ہوگا، واہ، اور بد مذہب کی بد مذہبیت حد کفر تک نہیں، حد گمراہیت تک ہے، اور باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی از خود نکاح کرتی ہے تو نکاح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور باپ کی اجازت سے کرتی ہے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ بعد میں بچی کی عقائد کی بربادی کا سامان ہے۔ دوسرا، پیشے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی نے کسی ایسے پیشے والے کے ساتھ نکاح کر لیا جو اس لڑکی کے خاندان والوں کے لیے وہ پیشہ باعث شرم و عار بنتا ہے، مثال کے طور پہ یہ بہت پیسے والی ہے، ڈی ایچ اے والی ہے، اور اس نے بھاگ کر کسی ڈرائیور سے نکاح کر لیا، تو ڈرائیور پیشے کے اعتبار سے اس بڑی مالدار عورت کا کفو نہیں ہے۔ تو ایسے اگر بھاگ کر عورت نکاح کر لیتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر تو یہ بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ اتنا کنگلا شخص ہے جو عورت کا مہر بھی ادا نہیں کر سکتا، عورت کے نان نفقے کے بھی پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، اور بے روزگار شخص ہے، کالج میں محبت ہو گئی اور کالج میں محبت ہونے کے بعد پھر بھاگ کر شادی کر لی، اور وہ بے روزگار ہے اور اس کے پاس اپنے جیب میں بھی اتنے نہیں پیسے پڑے ہوئے کہ مہر دے دے یا عورت کا خرچہ اٹھائے، جی، تو یہ مال و دولت کے اعتبار سے اس کا کفو نہیں ہے، اور والد یا ولی کی اجازت کے بغیر یہ والا بھاگ کے جو نکاح کیا جا رہا ہے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ الغرض یہ، مختصر یہ کہ بھاگ کر اگر عورت نے کفو میں نکاح کیا تو ہوگا، لیکن پل پل ناراضگی کی وجہ سے یہ گنہگار ہوگی، شدید اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی غضب ہوگا، اللہ کی ناراضگی میں یہ رہے گی، اور غیر کفو میں کرتی ہے تب تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ جی علامہ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے آپ نے سارا معاملہ سمجھایا ہے۔ اب کورٹ میرج یہ لڑکے لڑکی کر رہے ہیں یا کچھ لوگوں کو شامل کر کے، گواہان کو، وکیل کو، اس طرح والدین کی یا اپنے ولی کی رضا کے بغیر کر رہے ہیں، دونوں میں یہی حکم ہوگا جو آپ نے ارشاد فرمایا؟ جی دونوں میں حکم یہی ہوگا، چاہے مسجد میں جا کے نکاح کر رہے ہیں وکیلوں کی موجودگی میں جو نکاح کی ساری شرائطیں وہ پوری ہو رہی ہیں، یا کورٹ میں جا کر وکیل صاحب کی موجودگی میں نکاح کی ساری شرائط کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں حکم یہ ہوگا کہ بھاگ کر لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے گی ولی کی اجازت کے بغیر تو منعقد نہیں ہوگا، اور کفو ہم پلہ سے نکاح کرے گی تو وہ منعقد ہوگا، لیکن وہ شدید گناہ گار ہوگی والدین کی ناراضگی کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی زبردست گفتگو فرمائی اور یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر آ رہا ہے، نمبرز بھی آ رہے ہیں، ٹائپ کیجیے اور ہمیں سینڈ کر دیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کا حل بھی اسی پروگرام میں دیا جائے۔ بہت شکریہ، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔